ہمارے ہاں عجیب و غریب قسم کے ذہن ہیں، ہم نے نور کے لیے کوئی عجیب سے تصورات ذہن میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح آنکھ کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح عقل کی آنکھ کو دیکھنے کے لیے بھی روشنی کی ضرورت ہے۔ اس روشنی کا نام رکھا ہے اللہ کریم نے نور۔ یہ پاک لوگ کون ہیں؟ جن کے ذہن قلب و نظر میں آلودگی نہیں ہے، یہ وہی اس کو چھو سکتے ہیں۔ یا انہوں نے انسانی زندگی میں تباہی مچائی رکھی ہے، بڑی بڑی جنگوں کے تذکرے، ہلاکو اور چنگیز خان کے تذکرے، دوسری قوموں میں آپس میں باہمی لڑائیوں کے تذکرے۔ آج دنیا کا کوئی خطہ دیکھیں جہاں امن ہو، سکون ہو، بھائی چارہ ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے، عملی طور پر اس کے قوانین پہ عمل کر کے اس سے بہتر نتائج لینا، یہ مراد ہوتا ہے۔ صرف خالی پڑھ کے آپ اگر ذہن میں یہ رکھیں گے کہ میں عمل نہ کروں تو نتائج نکل آئیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اب سیکولر ماحول میں رہنے والوں سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اسلام کے نظام حیات کو بیان کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ قرآن کریم نافذ ہونے کے لیے ہے، تو وہ عجیب سا لگے گا۔ یہ لوح محفوظ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حفاظت دی ہوئی ہے۔ یہ قانون بڑی کہا جاتا ہے نا کہ اللہ ہمارا آئین محفوظ ہاتھوں میں ہے، یعنی کوئی مطلب کیا مطلب ہے اس کا کہ کوئی اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ عدالتوں کو قانون کا محافظ ہونا چاہیے، کیا مطلب ہے کہ اس قانون کی انہیں پاسداری ہونی چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں میرا قرآن کریم جو میرے قانون ہیں، میرے ضابطے ہیں، یہ پوری کائنات کے اندر نافذ ہیں اور یہ اس کے مطابق کائنات چل رہی ہے۔ کسی کو یارائے سرکشی نہیں، کسی کو مجال سرتابی نہیں، ہر چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد یوسف ہوں۔ آپ مجھے اور نذر ریاض خان صاحب کو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے فضائل قرآن، اس سلسلے کا آج 5واں پروگرام ہے۔ جی خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کی آخری کتاب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو انسانیت کو عطا کی گئی آسمانی سلسلہ ہدایت کی آخری مجموعہ، تمام نوع انسانی کے لیے قیامت تک کے مسائل کا اس کے اندر حل، اور اس کے لیے یہ مکمل ضابطہ حیات، اسلام کا منبع اور ماخذ یہ قرآن کریم، اس کا تعارف اور اس کے فضائل، بے شمار احادیث مبارکہ میں اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اس کے پڑھنے میں ثواب، اس کے پڑھنے میں سکون، اس کے اوپر عمل کرنے میں زندگی کے تمام مسائل سے کا حل، یہ سارا اس کے اندر موجود ہے۔ اصل میں کتاب عظیم کا تقاضا تھا، اس کتاب کی ہدایت پر ایمان لانے والوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس پر عمل کرتے، اس کو سمجھتے، اس کو پڑھتے اور اس پر عمل کرتے۔ باقی عمل کیوں نہیں ہوا، یہ تاریخی مباحث ہیں۔ عمل کر کے ہمیں حاصل کیا ہوا، یہ فرقہ بندیاں کیوں ہیں، یہ اختلافات کیوں ہیں۔ اصل میں قرآن کریم کو جب ایوان ہائے اقتدار سے نکالا گیا، ہر بندے نے اس پر اپنے لیے اپنے طور پر غور و فکر کیا، تو ہر انسان کی سوچ اپنے اپنے جغرافیائی حالات کے مطابق بھی ہوتی ہے، بعض اوقات ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے، اور بعض اوقات زمانے کے سیاسی تقاضے اور مسئلتیں، ان سب کی بنیاد پر یہ چیزیں سامنے نظر آتی ہیں۔ اب سیکولر ماحول میں رہنے والوں سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اسلام کے نظام حیات کو بیان کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ قرآن کریم نافذ ہونے کے لیے ہے، تو وہ عجیب سا لگے گا، عجیب، اور اس کے لیے بڑی ہمت درکار ہوگی۔ بہرحال قرآن کریم جو ایک مکمل نظام حیات ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اس کے ماننے والے اس کو سمجھیں اور اس پر جہاں تک عمل ہو سکتا ہے، جہاں یہ انفرادی عمل کر سکتے ہیں وہاں انفرادی عمل کریں، جہاں اجتماعی عمل ہو سکتا ہے وہاں اجتماعی عمل کریں۔ پاکستان کا حصول اس لیے کیا گیا تھا، یا یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں کے بانیوں نے بھی اس سلسلے میں واضح طور پہ بیان کر دیا تھا، جس نے اس کا نقشہ کھینچا، مصور پاکستان جس کو کہتے ہیں، ان کی بھی یہ خواہش تھی، ان کی بھی یہ آرزو تھی، ان کا بھی یہ پیغام تھا کہ یہ اسلام کی تجربہ گاہ ہے، یہاں ہم اپنے مطابق، اپنے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ لیکن بہرحال کیا ہوا، اسلام کیوں نہیں آیا، یہ آپ اپنے طور پہ تاریخ پاکستان کو دیکھیں اور پڑھیں۔ ہمارا مطالبہ، ہمارا مدعا صرف یہ ہے کہ سمجھ آئے کہ اللہ کی کتاب کیا ہے، اس کا نظام حیات کیا ہے، جس کو نہ اپنانے سے ہم مسائل کا شکار اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ بہت سارے فضائل ہم نے پڑھے، یہ کتاب انقلاب ہے، یہ بصائر ہے، یہ حکمتوں کا مجموعہ ہے، یہ معجزہ ہے، یہ تذکرہ ہے، یہ ذکر ہے، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، نور ہے، یہ ساری باتیں، یہ فرقان ہے، کافی ہے، مکمل ہے، اس میں کوئی ایج پیچ نہیں، واضح ہے، صاف ہے، مبین ہے۔ یہ ساری باتیں ہم نے قرآن کریم کی آیات سے معلوم کی، لیکن اتنی زبردست کتاب ہونے کے باوجود اور اتنے زبردست خصوصیات رکھنے کے باوجود ہم اس کی ہدایت سے محروم ہیں۔ اللہ کریم ہی ہمارے حالات کو سنوار سکتے ہیں۔ بہرحال ہمیں اپنے جن کا ایمان ہے ان کو چاہیے کہ ان کے لیے کوشش کرتے رہیں اس کو سمجھنے کے لیے۔ بڑے سادہ سے الفاظ میں قرآن کریم کا پیغام سمجھ بھی رہے ہیں اور سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم آیت دیکھتے ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے، چند اور خصوصیات پڑھیں گے قرآن کریم کی۔ 54/17، 22، 32 اور 40
یہ 4 آیات ہیں ایک ہی صورت کریمہ کی جن کے اندر ایک جیسے الفاظ ہیں. آپ کو آیت نمبر کوئی پڑھ دیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قمر کی 17 نمبر آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. دیکھیں اس کا سادہ سا یہ ترجمہ ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کریم کو ذکر سمجھنے کے لیے, نصیحت حاصل کرنے کے لیے. کوئی ہے جو اس کا ادراک کرے؟ جان من اللہ کریم انسانوں کی نفسیات کو بھی جانتے ہیں, انسانوں کی ضروریات کو بھی جانتے ہیں. کائنات کا کلی علم اس ذات اقدس ذات مقدس میں ہے. اللہ کریم کی ذات ان ساری خصوصیات کی حامل, وہ جانتے ہیں کہ انسان کے لیے کیا کچھ ہے. وہ فرما رہے ہیں قرآن کریم میں واضح ہو رہا ہے کہ سمجھنے کے لیے اس کو آسان کر دیا ہے. اللہ کریم تو فرمائے یہ کتاب میں نے آسان کر دی ہے, اور ہم کہیں کہ نہیں اللہ کریم یہ کتاب تو اس میں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی, اس میں یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا. تو سادہ سی بات ہے, مفسرین نے اس پر لمبی بحثیں کرنے کے بعد یہ بات بیان کی ہے کہ ہر بندے کو اپنے ماحول کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے, اپنی ذات کے لیے, انفرادی بھی اور اجتماعی بھی, تمام مسائل کے حل کرنے کے لیے, ہدایت کے لیے اس کو آسان کر دیا ہے. کوئی ہے جو اس کا ادراک کرے؟ بشرط یہ کیا رکھی, ادراک کرنے والا کوئی ہو, سمجھنے والا کوئی ہو. اس 4 یہ جگہوں پہ, یہ اسی سورۃ کریمہ میں 4 جگہ پہ یہ آیت آئی ہے اور سارا سمجھایا گیا. پچھلی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ اللہ کے قوانین کا انہوں نے انحراف کیا, انکار کیا, تباہ ہو گئیں. یہ باتیں ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. قرآن کریم آپ کو نصیحتیں کر رہا ہے, یہ قانون دیا جا رہا ہے, یہ سمجھنے کے لیے آسان ہے. پھر کہا معاشرے میں یہ مسائل ہیں آپ کے. پھر کہا کہ یہ قرآن کریم تو سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہے, تمہیں اس سلسلے میں یہ ہدایات دی جا رہی ہیں. انفرادی اور ان آیات کے سیاق و سباق میں دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. سورت پوری پڑھنے کے لائق ہے. ویسے تو سارا قرآن کریم ہی پڑھنے کے لیے ہے, اور ہر لفظ کا ثواب کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے. عملی طور پر اس کے قوانین پہ عمل کر کے اس سے بہتر نتائج لینا, یہ مراد ہوتا ہے. صرف خالی پڑھ کے آپ اگر ذہن میں یہ رکھیں گے کہ میں عمل نہ کروں تو نتائج نکل آئیں گے, ایسا نہیں ہوگا. بہرحال قرآن کریم سمجھنے کے لیے, ادراک کرنے کے لیے, اپنی زندگی میں اس کو مشعل راہ بنا کر اپنے مسائل سلجھانے کے لیے یہ آسان ترین کتاب ہے. قرآن کریم نے 4 جگہ پہ یہ آیت مسلسل بیان کی ہے, اور مختلف وقتوں سے مختلف باتیں کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ ہم نے سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے. اگر کوئی ہے اس کا ادراک کرنے والا تو وہ اس میں تھوڑا سا غور و فکر کر کے اسے اپنی زندگی کے مسائل حل کر سکتا ہے. سابقہ اقوام کے تذکرے دیکھیں, پچھلی قوموں کا انجام دیکھیں, موجودہ صورتحال کو دیکھیں. زندگی میں انسان نے صدیوں سے اپنے لیے سوچا اور اپنے لیے نظام تہذیب و تمدن تیار کیے, بڑے بڑے نظام بنائے, کبھی کوئی فرعونیت, کبھی ملوکیت, کبھی حمانیت, کبھی آج کل کے دور میں جمہوریت, سیکولرزم, سوشلزم, کمیونزم. ان سارے انتظامات کو دیکھیں اور سوچیں کہ کیا یہ تمام مسائل کو حل کر چکے, یا انہوں نے انسانی زندگی میں تباہی مچائی رکھی ہے. بڑی بڑی جنگوں کے تذکرے, ہلاکو اور چنگیز خان کے تذکرے, دوسری قوموں میں آپس میں باہمی لڑائیوں کے تذکرے. آج دنیا کا کوئی خطہ دیکھیں جہاں امن ہو, سکون ہو, بھائی چارہ ہو, کوئی بھی ایسا نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے؟ اللہ کے قوانین کا نفاذ نہیں, اللہ کے قانون کی سرفرازی اور برتری نہیں. جہاں نہ سمجھتے ہوئے بھی اللہ کے قانون نافذ ہوں گے, نہ سمجھتے ہوئے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بندے نہیں جانتے کہ یہ اللہ کا قانون ہے, لیکن وہ اللہ کے قانون کو نافذ کیے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ بھی اچھے خوشگوار نتائج نکلیں گے. اور جو عمل سمجھ کے عمل کریں گے ان کے لیے تو نکلنے ہیں. بہرحال اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ کتاب کس طرح سے سمجھنے کے لیے آسان ہے. پھر اللہ کریم نے وعدہ فرمایا ہے کہ یہ کتاب, اس کا محافظ اللہ خود ہے, اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے. یہ بہت ساری آیات میں ہے, اور یہ مختلف آیات کو ہم اکٹھا پہلے پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کا مجموعی جائزہ لیں گے. 6/39 پہ آ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الانعام کی 39 نمبر آیت ہے والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. پہلے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں اس آیت کریمہ کا کہ وہ لوگ جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں, یعنی ہماری قوانین کی کو تسلیم نہیں کرتے, وہ تو طرح طرح کی ظلمتوں میں بہرے گونگے ہو رہے ہیں. یہ سادہ سا لفظی ترجمہ ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے دنیا کے مسائل میں دنیا الجھے رہیں گے, وہ ظلمتوں کا شکار رہیں گے, بہرے اور گونگے ہوں گے. پھر کہا کہ جو اللہ جس کو چاہے راہ ہدایت پہ لا دے, اور جس کو چاہے سیدھی راہ پہ لگا دے, جس کو چاہے بے راہ کر دے. یعنی اس قانون کو دیکھنے کے بعد کچھ ایسے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں, وہ سیدھے راستے پر ہیں, اور کچھ عمل جو نہیں کرتے وہ گمراہی کے راستے پر ہیں. ان کے مسائل کس طرح سے سلجھ سکتے ہیں. 15/9 بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الحجر کی 9 نمبر آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. جی اس آیت کریمہ کا سادہ سا مفہوم دیکھیں, ترجمہ دیکھیں. ہم نے قرآن کریم کو, اس ذکر کو نازل کیا ہے, اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں, اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کریم کو نازل کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ کریم ہی کی ذات ہے. یہ کیسے ہمارے اس کی حفاظت ہوئی؟
زمانے کی دست و بر سے، تعریف و تغیر سے بچانا اور اس کے اندر تعریف سے بچانا اور اس کو آج تک محفوظ چلے آنا، یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب کے اندر اس یہ شان امتیاز رکھتی ہے کہ قرآن کریم کو کسی صورت میں تبدیل کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ قیامت تک اسی طرح سے ہے، حفاظت سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے الہی انتظامات کیا ہیں یہ دیکھنے کے لیے پوری تاریخ پہ غور کر لیں، بے شمار باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک تاریخی حقیقت اور ایک روشن حقیقت ہے۔ دنیا بھر کے لوگ جانتے اور مانتے ہیں، مخالف بھی مانتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے مرتب شدہ شکل میں، جمع شدہ شکل میں امت کو دی، اور آج تک بغیر کسی حرف، زیر، زبر، پیش، نقطے کے یہ آج تک ہم تک چلی آ رہی ہے۔ یہ ناقابل ترمیم اور تنسیخ ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں۔ جو بھی گمراہ فرقے ہیں وہ اگر اس کی تائید سے اپنے عقائد کی تائید کے لیے اسے اپنے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کے معنوی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس لفظ کا یوں ترجمہ یوں نہیں تھا، یوں تھا۔ اگر قرآن کریم کو اس کے سیاق و سباق کے حوالے سے اس کے سامنے رکھ کر غیر جانبدارانہ طریقے سے، غیر متعصبانہ طریقے سے اس کو دیکھا جائے تو یہ روشن حقیقتیں نمایاں ہیں۔ بہرحال قرآن کریم کو کسی صورت میں نہ کوئی تبدیل کر سکا، نہ ہو سکا، نہ ہو سکے گا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اس نے خود لیا ہوا ہے، اور یہ آج تک تحریر و تقریر کی بات نہیں ہے، یہ سینوں میں محفوظ چلی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خصوصی انتظامات یوں سمجھ لے کر رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں آگے چلتے ہیں، ہم مزید دیکھیں گے کہ بھئی یہ کس طرح سے محفوظ چلی آ رہی ہے۔ 56/77 میں دیکھتے ہیں جی پہلے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الواقعہ کی 77 ہے، انہ لقرآن کریم، اور آگے 79 ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ دیکھیں آیت کریمہ کا ترجمہ، یہ قرآن کریم انہ لقرآن کریم، بے شک یہ بڑی کریم، عظمت والا، کرم والا ہے قرآن کریم۔ اور پھر آگے دیکھیں، جو کتاب محفوظ کتاب میں درج ہے، مکنون لفظ استعمال ہوا ہے، اور صرف اس کو پاک لوگ ہی، یہ پاک لوگ کون ہیں؟ جن کے ذہن، قلب و نظر میں آلودگی نہیں ہے، یہ وہی اس کو چھو سکتے ہیں۔ ان آیات کی بہت ساری تعبیریں کی گئی، بہرحال یہ بات سمجھ لینے والی ہے، یہ قرآن کریم قرآنی شیطانی اثرات سے بالکل محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اور اس کو دنیا تک پہنچانے کا ذمہ خود لیا ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم، یہ قول کریم ہے، عزت والی کتاب ہے اور محفوظ کتاب میں درج ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ لفظ مکنون سے کیا مراد ہے، یا یہ کس طرح سے حفاظت میں لی ہوئی کتاب ہے۔ یہ ساری کی ساری ان آیات پہ آپ غور کریں۔ آگے ہم پہلے چلتے ہیں، پھر دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد یہ کیا چیز ہے۔ یہ 55/43 جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الرحمن کی یہ 3 آیات ہیں۔ علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ دیکھیں سورۃ الرحمن کی اس آیت کریمہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے، رحمان نے یہ قرآن سکھایا، یعنی یہ پیغمبر علیہ السلام نے خود اپنے ذہن سے نہیں کھڑا، یہ انہوں نے اپنے طور پر پیش نہیں کیا۔ میرے پیغمبر لکھنا، پڑھنا، سمجھنا جانتے تھے، انہوں نے قلم ہاتھ میں کیوں نہیں لیا، اپنے ہاتھ سے کیوں نہیں کوئی چیز لکھی، تاکہ دنیا کو یہ نہ کہے کہ یہ خود اپنے پاس گھاڑ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی نظروں میں اس طرح سے رکھا کہ میرے پیغمبر کے اوپر جو وحی آئی وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ہی وحی ہے، یہ پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے نہیں کھڑا۔ جو الزامات لگ سکتے تھے ان سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سلسلہ بنایا۔ وہ اللہ تعالیٰ پھر گواہی کے طور پر دے رہے ہیں بیان کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، بولنا سکھایا، پھر سارے کے سارے دیکھو کائنات کے نظام کس طرح سے جاری ساری ہیں۔ یہ سارا نظام دینے کے بعد کہا کہ اللہ ہی نے یہ کتاب قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور وہی اس کی حفاظت کرنے والی ذات ہے۔ 55/4 اور 3 میں آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے نازل کیا ہے اور کس طرح سے یہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ پھر کہا کہ آگے چل کر یہ ساری اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اس نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن کریم جیسی دولت عظیمہ سے انسان کو نوازا ہے۔ اب مزید دیکھتے ہیں 64/8 جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ التغابن کی 8 نمبر آیت ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ دیکھیں قرآن کریم نے اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا ہے، تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر جسے اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کیا ہے۔ یہاں قرآن کریم نے اپنی ایک صفت بیان کی کہ اس کو نازل کرنے والا اللہ کریم ہے اور یہ نور ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور کیا تمہیں کرنا چاہیے تھا اور تمہارا کیا طور طریقہ ہے۔ اب نور کا مطلب روشنی۔ ہمارے ہاں عجیب و غریب قسم کے ذہن ہیں، ہم نے نور کے لیے کوئی عجیب سے تصورات ذہن میں بٹھائے ہوئے ہیں،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح آنکھ کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح عقل کی آنکھ کو دیکھنے کے لیے بھی روشنی کی ضرورت ہے۔ اس روشنی کا نام رکھا ہے اللہ کریم نے نور۔ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو نور ہے، روشنی ہے، اور روشنی کو دیکھنا ہو تو آنکھیں کھولنی ہوتی ہیں۔ آنکھیں کھولو گے ہر چیز نظر آئے گی، کیونکہ روشنی میں ہر چیز نظر آتی ہے۔ اور اگر آنکھیں بند رکھو گے، کور مادرزاد بنے رہو گے، تو نور قرآن سے کس طرح سے بہروار ہوگے؟ کس طرح سے تمہیں یہ روشنی نظر آئے گی؟ آنکھیں کھولو گے تو روشنی نظر آئے گی۔ اب یہ ساری آیات کو اکٹھا کریں اور سمجھیں، پھر دیکھیں کہ قرآن کریم نے مزید اپنے بارے میں یہ کیا کہا ہے۔ ایک آیت اور دیکھتے ہیں 85/22 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البروج کی یہ آخری آیت ہے، فی لوح محفوظ۔ یہ ساری صورت کریمہ پیچھے سے پڑھیں۔ قرآن کریم نے اس چھوٹی سی صورت میں سارے حقائق کو اکٹھا سمو کے بیان کر دیا ہے، اور دنیا میں بتایا ہے کہ دنیا میں عمل کرنے سے کس طرح سے جنت بنتی ہے، اور کس طرح سے یہ سارا ہوتا ہے، اور تمہاری پیدائش کس طرح سے کی، کس طرح سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے، یہ کس طرح سے وہ عرش عظیم کا مالک، یعنی سب پہ اقتدار اور اختیار اور کنٹرول رکھنے والا، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں رہنے کے لیے اپنا الہی ضابطہ دیا ہے، یہ قرآن کریم دیا ہے۔ یہ بڑی کیا ہے، شان والی کتاب ہے، اور لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ یہ نہ الجھن بنائی جاتی ہے، یہ الجھن ہے کہ یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے تو یہ کیا ہمیں عطا نہیں ہوا؟ 1400 سال پہلے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں پیش نہیں کر دیا، بتا نہیں دیا، ہمیں دکھا نہیں دیا، اور اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ اب یہاں لوح محفوظ کا مطلب آپ خود سمجھیں کیا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ کہیں کوئی لکھی ہوئی کتاب تھی، محفوظ تھی، تو وہاں سے حفاظت کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، تو اس دنیا میں اس کا عمل دخل کیا ہوا؟ یہ تو ہمارے پاس آ گئی، ہم سمجھ گئے کہ خزانہ کہیں دبا ہوا تھا، وہ تو علم نشرہ ہو گیا، قیامت تک ہر بندہ اس کو دیکھ سکتا ہے اور پڑھ سکتا ہے۔ اصل میں ہمارے ذہن عجیب و غریب بنے ہوئے ہیں، ہم فوق الفطرت باتیں سوچتے ہیں۔ یہ لوح محفوظ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حفاظت دی ہوئی ہے۔ یہ قانون بڑی کہا جاتا ہے نا کہ اللہ ہمارا آئین محفوظ ہاتھوں میں ہے، یعنی کوئی مطلب کیا مطلب ہے اس کا کہ کوئی اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ عدالتوں کو قانون کا محافظ ہونا چاہیے، کیا مطلب ہے کہ اس قانون کی انہیں پاسداری ہونی چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں میرا قرآن کریم جو میرے قانون ہیں، میرے ضابطے ہیں، یہ پوری کائنات کے اندر نافذ ہیں، اور یہ اس کے مطابق کائنات چل رہی ہے۔ کسی کو یارائے سرکشی نہیں، کسی کو مجال سرتابی نہیں، ہر چیز اس کے آگے سجدہ ریز ہے، ہر چیز اس کے قانون کی پابند ہے۔ اور اے انسانوں، مسلمانوں، تمہیں جو ایمان والوں کتاب دی گئی ہے قرآن کریم، تم بھی اس پر اسی طرح سے عمل کرو۔ دیکھو یہ قرآن کریم اپنی شکل میں محفوظ ہے، تو یہاں لوح محفوظ سے مراد ہے ازل سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات جو اللہ کے قانون کے مطابق چل رہی ہے، وہ قوانین جو کائنات کو چلا رہے ہیں، وہ گویا لوح محفوظ ہے جس میں یہ ساری کائنات چلتی اور بستی چلی آ رہی ہے، اور ان میں کوئی نہ تبدیلی کر سکا ہے، نہ یہ خود تبدیل ہوتے ہیں قوانین، اور نہ ہی کوئی اور ذات ہے جو ان کو تبدیل کرے۔ نہ اللہ فرماتے ہیں خود کہ میں اپنے قوانین کو تبدیل نہیں کرتا، تو اس لحاظ سے یہ لوح محفوظ ہے۔ اور قرآن کریم کے سارے قوانین آپ کے سامنے ہیں، فطرت سے ہم آہنگ ہیں۔ ان کو فطرت کے ساتھ خلاف ورزی کر کے رکھو گے یا فطرت کے خلاف چلاؤ گے تو یہ فساد ہوگا، یہ شر ہوگا۔ اللہ کے قوانین کو کائناتی قوانین کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے ساتھ چلاؤ گے تو پھر دنیا میں تو امن سکون رہے گا، بھائی چارہ رہے گا، یا دنیا میں تم خیر اور فلاح سے کام لوگے۔ عزیزان من، بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم کی جو اور بھی تفصیلات سے اس کی شان و شوکت کو واضح کرنے والی ہیں۔ تو بہرحال ہمیں کم از کم اتنا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کامل، مکمل، حتمی اور ناقابل ترمیم، تنسیخ، روشن، واضح، صاف، مبین، کھلی اور ہر ایک کو سمجھ آنے والی آسان واضح کتاب ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی کتاب ہے، ہدایت نامہ ہے۔ ہر بندے کے لیے یہ مشعل راہ ہے، ہر بندہ اپنی استطاعت صلاحیت کے مطابق اسے ہدایت پا سکتا ہے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، قومی سطح پر بھی اور علاقائی سطح پر بھی۔ اس کے اندر ہر طرح کے مسائل کو سلجھانے کے لیے قوانین ہیں، یہ سینوں کی شفا ہے، یہ ورکیبل ہے، قابل عمل ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں جو تمہیں ذہنی طور پر اضطراب میں رکھے، پریشان کرے، یا تمہیں کسی قسم کا کوئی اضطراب ہو، تمہیں کسی قسم کی کوئی ملجھن نظر آتی ہو۔ یہ ہے اللہ کی وہ کتاب جو میرے پیغمبر نے انسانیت کے سامنے پیش کی۔ باقی آپ کی سنت کیا ہے؟ اس قرآن پہ عمل کرنے کا طریقہ کار جو میرے پیغمبر نے دکھا دیا، اس کے لیے ہر بندہ اپنے پیغمبر کی سیرت، سنت اور ان کے کردار کو مد نظر رکھ کے اس پہ عمل کرے۔ اور یہ کتاب اس وقت تک جب تک یہ اس پر عمل نہیں کرو گے، اپنے نتائج کیسے تمہارے سامنے پیش کرے گی یا نظر آئیں گے تمہیں؟ ویسے تو اللہ کے قوانین کار فرما ہیں، یاد رکھو اللہ کی ساری مخلوق اللہ کو بڑی پیاری ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی جانبداری نہیں ہے۔ اللہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا ہے اور کسی دوسری قوم کا نہیں ہے، یہ دوسری قوموں کے نظریات ہیں۔ ہم اللہ کی اس لحاظ سے چہیتے نہیں ہیں کہ وہ صرف ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ ساری دنیا کا مالک ہے۔ اگر ہم اس کے قوانین کی پیروی کریں گے، اس کے قرآن پر چلیں گے، اس کے قوانین پر چلیں گے، اس کے پیغمبر کی سنت کو اپنائیں گے، ان کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے اس قرآن کے ذریعے قرآنی انقلاب لائیں گے، تو پھر
ہمیں اس دنیا میں اس کی رضا ملے گی، اس کا ساتھ ملے گا، اور آخرت تک ہماری کامیابی اور کامرانی اس کے اندر موجود ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن عظیم مبارک اور جو نور ہے یہ اللہ کا فضل اور جو رحمت ہے، اس کے ملنے پر ہم سجدہ شکرانہ پیش کرتے ہیں اللہ کریم کے حضور، اور عہد کرتے ہیں کہ میرے اللہ ہم اس کو سمجھیں گے، اس روشنی کو اپنائیں گے اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے، ہمارے مسائل سلجھیں گے، ہم ذلی اطمینان اور سکون محسوس کریں گے، اور ہمیں اللہ کریم اس کے لیے ہمت دے، استقلال دے اور سمجھ دے۔ اللہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، امن و سکون سے رہے، اور اس کی کتاب عظیم کو اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، استطاعت دے، اور ایسے ہمارے لیے راستے بنائے کہ ہم اس پر عمل کر کے دنیا کو اس کا جنت افروز معاشرہ بنا ہوا اور جو اس دکھا سکیں کہ یہ ہوتا ہے قرآن کریم کا اعجاز، کہ جس جگہ پر یہ نازل ہو وہ وہاں ماحول بابرکت ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا کے تمام مسائل کا مداوع، ہمارے دکھوں کا آخری مداوع ہے۔ یہ ہمارے لیے روشنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کی روشنی میں آئندہ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کن کن باتوں پر زور دیتا اور کون سا ذہن بناتا ہے ہمارا، جس پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو خوشحال خوش و خرم رکھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ والسلام۔ اگلے پروگرام تک اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔